अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज एक ही मौजू है, उस पर बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान जो रस्साकशी है वो किस वजह से है। लेकिन इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले एक ख़बर बलूचिस्तान के फूड डिपार्टमेंट से, वो ये है कि हालिया दिनों में फूड डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ हुए हैं और उसके आर्डर्स भी हो गए सरकारी नौकरियों के। उसमें कोई राहुल कुमार है, हिंदू बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि गैर मुस्लिम है। उनको जो है किसी मस्जिद का इमाम की पोस्टिंग उसकी हो गई है, ठीक है, 12 ग्रेड में। अभी आप अंदाज़ा लगा लें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, कि ये मतलब एक तो ये होती है ना कि शनाख्ती कार्ड में किसी जिन्स की जगह जो है मर्द की जगह जिन्स जो है औरत लिख दी वगैरह, वो एक टेम्परेरी देखें टाइपिंग की गलती हो सकती है। वो आपको शनाख्ती कार्ड वाले एक फॉर्म देते हैं तो कहते हैं एक बार इसको पढ़ लें ताकि गलती ना हो, या दोबारा पढ़ लेते, कहीं पे नज़र से गुजर जाती है तो वो निकल जाता है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में गलती नहीं हो सकती। इससे गलती हो भी सकती है, लेकिन उस गलती की नौइयत कुछ और है। देखें, राहुल कुमार राहुल कुमार को जब आपने इमाम बना दिया, वो दरअसल मामला ये हो सकता है कि इसी ग्रेड में आपने जो है अपॉइंटमेंट करना था। आपको आजकल पता है कि अपॉइंटमेंट जो है आसानी से तो नहीं हो सकता ना। या तो आप वज़ीर के बिल्कुल ख़ास रहें या किसी ब्यूरोक्रेट के बिल्कुल ख़ास रहें, या जो है आपके पास रोकड़ा हो, तब हो सकता है। तो ये मैंने जब मालूमात ली तो पता चला कि जी बंदे ने थोड़ा सा इधर उधर करके पॉकेट मंगनी वगैरह दे के, और उन्हें कहा अपने ज़रा की पोस्ट के लिए वो जो है नौकरी के लिए उसने दी थी, तो जल्दबाजी में इन्होंने ये कर लिया कि ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाएं या मामला हो। उसने कहा भाई कोई भी पोस्ट हो, आप मसला नहीं है, बस मैं कर लूँगा। कोई क्लर्क हो, कोई स्टेनोग्राफर हो, कोई भी हो, लेकिन मतलब 8-12 ग्रेड का हो तो फिर मैं कर लूँगा। तो वो यार लोगों ने, जो फूड डिपार्टमेंट के यार लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि वैसे भी यार 12 ग्रेड का है, आगे से जो है हमने कमिटमेंट भी कर ली है, तो चलें जी उसका वो ऑर्डर कर लेते हैं। उन्होंने टोक दिया जी अपॉइंटमेंट लेटर पेश इमाम का। तो अदराय मजाक मुझे एक बात याद आ गई, वो ये है कि जब जमीयत उलमा इस्लाम के 2 अदवार में वज़ीर सेहत गुजरे हैं ना, उन्होंने जो है ईसाई बिरादरी के पोस्टों पे मौलाना हजरात को भर्ती की है। सिविल हॉस्पिटल्स, बोलान मेडिकल कॉलेज, बाकी हॉस्पिटल्स में। वो कौन से हैं? वो सफाई जो करते हैं ना, ज़ाहिर है कि ये ख़ास ईसाई बिरादरी के लिए तो मख्तस नहीं होने चाहिए, सफाई तो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे एक सिस्टम चल रही है सफाई के, मतलब वार्ड की सफाई हो या मतलब इस तरह की जो सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाना हो रोड पे वगैरह या हॉस्पिटल्स में, तो वो ज़्यादातर ईसाई बिरादरी को जो है ये पोस्टें दी जाती है। आप यकीन मानें कि ये मुल्ला हम्दुल्ला साहब जो है ये वज़ीर सेहत थे, इन्होंने मौलाना हजरात को धड़ाधड़ जो है ये खाक रोब नहीं है वो ये पोंछा वगैरह लगाते हैं, उन पे भर्ती कर दिया। मौलाना साहब पगड़ी बांधा हुआ, सफ़ेद कपड़े, जैकेट, सुबह आ जाता है जी मैंने मेरी अपॉइंटमेंट हुई है जी, किस पे जी, वो खाक रोब का किस में जी, फ़लाना वार्ड में। ये मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के दौर में हुआ है। फिर उसके बाद आइनुल्लाह शम्स आए थे, उन्होंने भी अपने लोगों को मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जो है वो ये झाड़ू पोंछे वाली नौकरियां दी थी। एक बार आइनुल्लाह शम्स साहब से मैंने पूछा जी अब कहते क्या जो मदरसे में लोग पढ़ते हैं, क्या उनका हक़ नहीं है कि सरकारी मुलाजमत कर लें? वो भाई सरकारी मुलाजमत कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ये नौकरियाँ चलें, ठीक है। जो मौलाना साहब ख़ुद सफाई का शौक़ रखते हैं, उनके ख़्याल में वो बेहतर सफाई कर सकते हैं, तो ठीक है कर लें। लेकिन मसला ये है कि वो मौलाना हजरत, अब हजरत जितने भी भर्ती हुए हैं, कोई 250-300 लोग हैं। सिविल हॉस्पिटल कोयटा, बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, शेख ज़ायद हॉस्पिटल और बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मौलाना हजरत खाक रोब और वो सफाई वाले पता नहीं उसको क्या कहते हैं, इन पोस्टों पे भर्ती हुई हैं। मौलाना हजरत को अभी कौन ड्यूटी ले?
کیا اس ایم ایس کی مجال ہے کہ مولانا صاحب کو فون کر کے کہہ جی مولانا آ جائیں آج ذرا میرے کمرے کے ٹیبل کی صفائی کر دیں، یا فلانا نالی بند ہو گیا ہے اس کا گٹر کا نالی آپ کھلوا دیں، یا جو ہے فلانا فرش ہے اس کو پونچھا لگا دیں؟ کوئی ایم ایس سے جرات کر سکتا ہے؟ آگے سے مولانا فتویٰ لگوا دے گا، لیکن تنخواہ وہ بالکل لے گا، تنخواہ ہر مہینے کا اس کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ جائے گی۔ یہ تو ہمارے مولانا حضرات کا، جمعیت علماء اسلام والے مولانا حضرات کا انصاف ہے۔ تو آج حضرائے مذاق میں کہنا پتہ نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے، تو جب اتنے غیر اقلیت کی پوسٹوں پہ اگر مولانا حضرات بڑھتی ہوئی ہیں، تو ایک پیش امام مطلب ایک اگر ہندو برادری کا کوئی فرد اگر وہ پیش امام بھرتی ہوا ہے تو اس میں کون سا آسمان گرنا ہے؟ اس نے ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے، بس گھر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ امامت وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تنخواہ ملنی چاہیے۔ یہ اس کا کفارہ ہو سکتا ہے ایک پوسٹ کا، جو بہت سے اقلیتی برادری کے پوسٹوں کو جمعیت علماء اسلام والوں نے مدارس سے فارغ شدہ مولانا حضرات کو بھرتی کی ہے۔ تو میں اس کو غیر ناانصافی نہیں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بڑا انصاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ خبر دے رہی تھی آپ کو۔ ابھی اصل مدعے پہ آتے ہیں جی۔ اس وقت بیوروکریسی اور سی ایم سیکریٹریٹ یا حکومت بلوچستان کے درمیان ایک بہت بڑا آنکڑا چل رہا ہے۔ وہ آنکڑا یہ ہے کہ دیکھیں، وزیر صاحب نے 2-4 بار نوٹس لیا ہے کہ جتنے بھی ویکینسیز ہیں جن پہ انٹرویوز ہوئے ہیں، کچھ پہ انٹرویوز ہونا ہے اور کچھ بالکل فائنل راؤنڈ پہ ہیں، تو ان کی بھرتیاں جلد از جلد کرائی جائیں، کیونکہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سے جو ہے جو وزراء ہیں، ایم پی ایز ہیں، اس نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان پر کہ جی ابھی 1 مہینہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اگست میں سننے کو آ رہا ہے کہ جی حکومتیں ڈیزولو ہو جائیں گی، تو 1 مہینے کے اندر اندر جن لوگوں کا ظاہر ہے کہ آگے جا کے ہم نے ووٹ بھی مانگنے ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں دیں گے تو ووٹ کیسے بٹور سکتے ہیں؟ تو یہ پریشر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 3 بار نوٹس لیا ہے، اور آخری انہوں نے کہا ہے کہ جی 12 تاریخ تک 12 تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی انٹرویوز اور ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ جو ہے ان کی بھرتیاں ہونی چاہیے۔ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 11 کے رات ہے، اگلے مطلب 5-6 گھنٹے کے بعد 12 تاریخ ہونے کو، لیکن آثار ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ تمام اتنے آسامیوں پہ بھرتیاں ہوں۔ تو یہ دراصل ایک جھگڑا چل رہا ہے بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے 10 جولائی کو ایک میٹنگ بلائی تھی تمام بیوروکریسی کا مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز کے ساتھ۔ ان کو دوبارہ یہ کہا کہ جی آپ نے جلد از جلد ویکینسیز ہیں ان کو فل کرنا ہے، اور لیکن وہ بازار اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بیوروکریسی بھی بڑا استاد چیز ہے، کیونکہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں یا منسٹرز ہیں ان کو چلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہی بیوروکریسی ہوتی ہے۔ بیوروکریسی نے سوچا ہے کہ جی ویسے بھی انہوں نے مہینہ 10-15-20 دنوں میں انہوں نے جانا ہے، تو ہم جلد بازی کیوں کر لیں؟ جتنی پوسٹیں ہیں وہ ہمارے پاس ویسے ہی آلریڈی پڑی ہوئی ہیں، انٹرویوز ہو چکے ہیں، ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان کو 8-10-15-20 دن مہینہ ڈیلے کریں گے، یہ حکومت ڈیزولو ہو جائے گی، پھر ہم آل ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے ہم لوگ یہ تمام آسامیاں فل کر سکتے ہیں۔ اصل جھگڑا حکومت کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں اور بیوروکریسی کا یہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، دوسرا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ابھی حال ہی میں آپ کا بلوچستان صوبے کا بجٹ پیش ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا کہ بجٹ اجلاس بار بار جو ہے وہ معطل ہوتا رہا۔ اس کی وجہ بعد میں یہ معلوم ہوئی کہ بہت سے وزراء جو تھے کیبنٹ کے لوگ یا ایم پی ایس کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ بننے سے پہلے، پیش ہونے سے پہلے تمام ریلیز کروا دیے جائیں، جتنے بھی پی ایس ڈی پی میں جن کے ادارے کی اسکیمیں شامل ہیں ان کی ریلیز کروائی جائے، اس کے بعد جاتے ہیں ادھر اسمبلی میں، اس کو پارلیمنٹ میں پاس کر لیں گے، کیبنٹ سے اس سے پہلے اس کی جو ہے وہ منظوری لے لی جائے گی، اللہ خیر صلی اللہ، بعد میں ہم اپنا کام اسٹارٹ کر لیں گے۔ اس پہ بڑا جھگڑا چلا۔ بہرحال بعد میں یقین دہانی یہ کروائی گئی کہ جی دیکھیں پہلے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ریلیز، ہم پہلے آپ کو پیسے دیں اس کے بعد بجٹ پیش کر لیں۔
ایسے کر لیتے ہیں کہ بجٹ پاس کروانے کے فوری بعد آپ لوگوں کو ہم ریلیز کروا لیں گے. ابھی بیوروکریسی اس پہ بھی ٹانگ اڑائی کر رہی ہے. بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ جی یہ پیسے یہ لوگ نکالیں گے تو ایسے 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 جو ہے اپنے من پسند لوگوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، وزراء ہیں، ایم پی ایز ہیں وغیرہ طاق پہ بیٹھے ہیں، وہ جائیں گے، ان کو سارا ادھر ادھر اڑا لیں گے. ہم ڈیلے کر لیں گے، یہ حکومت تو چلی جائے گی ویسے بھی. پھر جو جس طرح کے آسامیوں کا تمام جو ہے آسامیوں کے بیوروکریسی کے پاس رہیں گے، اسی طرح بجٹ جو پیش ہوا ہے، جتنی بھی اسکیمیں وہ بھی پھر اعلیٰ ہو جائے گی نا بیوروکریسی. تو وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو ظاہر کی اسکیمیں پھر وہ شروع کرا لیں گے. تو اس سے ایک بہت بڑا منافع بیوروکریسی کو ہونے جا رہا ہے. بیوروکریسی اس منافع کو مطلب فائدے کو نہیں جانے دے گا. اس موقع کو میری اطلاع یہ ہے کہ بیوروکریسی نے بالکل ٹان لیا کہ تھوڑا بہت شاید یہ جو آسامی ہیں اس میں بھرتیاں کر لیں، اور بعد میں کہیں گے کہ جی دیکھیں اتنے زیادہ بھرتیاں ہونی ہیں. ابھی آپ اندازہ لگا لیں، صرف ایگریکلچر کے جو ہے 1200 پوسٹیں ہیں، 400 سے زیادہ پوسٹیں ایجوکیشن کی ہیں، اسی طرح بہت سے اور ہیں. تو وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ سر اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، ابھی ہم 10-15 دن میں دڑا دڑ نہ انٹرویو کر سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس میں ٹائم لگنا ہے. وہ اس طرح کی جو ہے کچھ پیچیدگیاں ڈال کے بیوروکریسی اس حکومت کو چلتا کرے گی اور اس کے بعد آرا ہو جائے گی. سیم پوزیشن ہے باقی اسکیموں کی. ذرا کہ نومبر تک، بلکہ اکتوبر تک یا نومبر کے آخر تک شروع تک نگران حکومت رہیں گی. تو اس 5-6 مہینوں میں بیوروکریسی تو اپنا ہاتھ کر جائے گی نا، تمام فنڈ ریلیز کروا دے گی، تمام اسکیمیں شروع کروا لے گی. جب آنے والا جو سیٹ اپ آ جائے گا، نہ ان کے ہاتھ کچھ لگے گا، نہ یہ جانے والے نہ ان کے ہاتھ کچھ لگے گا. یہ تمام جو ہے وہ لڑائی کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے چیف سیکرٹری صاحب نے اس نے فیصلہ کر لیا جی بیرونی ملک جانا ہے، اور وہ چلے گئے تاکہ وہ جو ایک برڈن ہے وہ اس سے وہ نکل جائے. وہ جو ایک پریشر ہے وہ پریشر نہ رہے. اس لیے آج ایک نوٹیفیکیشن کل جاری ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو تمام جو ہے وہ بیوروکریسی کا ذرا کہ مائی باپ ہے، باس ہے، اس نے چھٹی لے لی، وہ چلے گئے ہیں. چھٹی لی یا کہ کوئی سرکاری وغیرہ جو بھی ان کا ایک آفیشیل وزٹ ہے برحال بیرونی ملک، وہ بیرونی ملک چلے گئے ہیں. ابھی پیچھے سے جو ہے بیوروکریسی کو پریشر دینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ باقی وزراء ہیں، ایم پی ایز ہیں یا سی ایم سیکریٹریٹ ہے، بیوروکریسی نے طے کر لیا ہے کہ جی ان کا پریشر لینا ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ ہیں ہم لارا لپا دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ دے دیں گے پوسٹنگ، کہیں گے کہ یہ بھرتیاں ہو گئی ہیں، باقی جو ہے ہم نے کرنی ہے ایسا کر کے. تو یہ صورتحال ہے جی بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان رساکشی کا. صورتحال کی ابھی دیکھنا یہ کہ بیوروکریسی بظاہر تو بہت طاقتور نظر آ رہی ہے. واقعی وزراء اس کو لٹا پائے گی بیوروکریسی کو. جو جاتی ہوئی حکومت ہے نا، تو بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ جی جاتی حکومت اس کی کیا بگاڑے گی. زیادہ زیادہ ایک منسٹر ایک سیکرٹری کو ٹرانسفر کرے گا، اگلا سیکرٹری آئے گا، وہ تو بیوروکریسی سے ہے نا. ان کا آپس میں تو برادری بڑا مضبوط ہے. تو ہوپ فلی میں کہہ سکتا ہوں کہ بیوروکریسی اس لڑائی میں جیت جائے گی. اور لوگ جنہوں نے انٹرویوز دیے ہیں وہ فی الحال انتظار کر لیں. جو میری اطلاعات ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر کسی کا لے دے ہے تو اس کی شاید اس کو کوئی نوکری مل جائے. ادروائز اس حکومت میں جنہوں نے وزیروں پہ اور ایم پی ایس پہ تکیہ کیا ہوا ہے وہ جو ہے فی الحال جو ہے ریلیکس ہو جائے. اس حکومت کے 1 مہینے کے دوران ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.